اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. سنو وہ روح بخاری سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں ناموس رسالت پہ کٹ جانے کا وقت آیا. کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں. حضور دستے کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں. کرم کرم شاہ ہر دو عالم، کرم کرم رحمت مجسم. مصائب و رنج و غم جہاں پر گدائے بن بن کے چھا رہے ہیں. تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں. کوئی تو کہتے یہ آ کے شاکر حضور تجھ کو بلا رہے ہیں. مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو. بس اتنا جانتا ہوں محترم بات خدا تم ہو. کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو. ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو. رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. یہ رستے باہمی امت کو وجہ سب تفاخر ہے، تمہارا ہے خدا محبوب، محبوب خدا تم ہو. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو. خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے. انہی کے در سے خدا ملا ہے، انہی سے اس کا پتہ ملا ہے. وہ آئینہ جو خدا نما ہے، جمال حسن حضور ہی ہے. قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا، ہے فرض کلام صحابہ کا. نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا. دین کے اوپر جانے دی، یہ تھا اسلام صحابہ کا. کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خام صحابہ کا. اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا. بدبخت و ظالم کیا سمجھے، بالا ہے باب صحابہ کا. مجھ کو ہے ناز امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چل جا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو پلہ تھام صحابہ کا. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. آپ سبحان اللہ کہیں گے تو مزہ آئے گا، لطف آئے گا انشاءاللہ. جب بھی کسی پیغمبر نے اپنی قوم میں آ کے اپنی نبوت کا اظہار کیا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی ہونا اور چیز ہے،
اظہار نبوت اور چیز ہے. اس کی ایک سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں. میں نے آج سے کچھ 17-18 سال پہلے ہمارے دینی مدارس اور وفاق المدارس کے تحت مدارس میں علم نبوت کی تکمیل کا جو نصاب ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس میں تکمیل کی. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جو دورہ حدیث کر لے وہ عالم اور فاضل ہوتا ہے، تو اسباب کے درجے میں نے وہ کیا. آج سے کچھ 6-7-8 سال پہلے 2 سلسلوں کے بزرگوں نے، سلسلہ قادری اور سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین نے اعتماد کر کے میرے سر پہ اعتماد کی پگڑی کا تاج سجا دیا. اب اگر کسی نئے دوست سے ملاقات ہو اور وہ پوچھے کہ آپ کا اس اعتماد سے تعارف کیا ہے، اگر میں بتا دوں کہ مجھے یہ نسبت بھی حاصل ہے، میں نے علم نبوت کا جو سلسلہ مدارس میں رائج ہے اس میں تکمیل بھی کی ہے، تو یہ بتانا آج ہے، ہونا آج نہیں. ہونا تو آج سے 17-18 سال پہلے ہے نا، بتانا آج ہے، ہونا تو 8-9 سال پہلے ہے. اسی طرح جب بھی کسی پیغمبر نے اظہار نبوت کیا، یہ بات سے نشین فرمائی کہ نبی ہونا اور چیز ہے، اظہار نبوت اور چیز ہے. دنیا میں اگر کوئی نبی اپنے وقت پہ آ کے نبوت کا اظہار کرتا ہے، اس کا قطعاً یہ معنی نہیں کہ یہ نبی اب ہوئے، نبی تو پہلے سے تھے. اللہ کی مشیت میں نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے. نبی دنیا میں نہ آئے تب بھی نبی ہوتا ہے، نبی بچپن میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، نبی لڑکپن میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، نبی جوانی میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، نبی شباب کو پہنچے تب بھی نبی ہوتا ہے، نبی اظہار نبوت نہ کرے تب بھی نبی ہوتا ہے، نبی نبوت کا اعلان کر دے نبی تب بھی نبی ہوتا ہے. نہیں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، نبی دنیا کی زندگی میں رہے تب بھی نبی ہوتا ہے. نبی عارضی آنکھ بند کر کے میری اماں کے حجرے میں جا کے ہمیشہ کے لیے جنت کے ماحول میں روح مال جسد سو جائے، محمد تب بھی نبی ہوتا ہے. کوئی اس زبان پہ اب تیرا نام آئے، مرتے وقت اس زبان پہ کلمہ شہادت جاری کرنا. نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے میں نبی نبی ہوتا ہے. اظہار نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی نبی نبی ہوتا ہے. اور جہاں تک میرے آقا کا تعلق ہے، میرے محبوب فرماتے مشکات بخاری اور مسلم میں ہے، کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے، میں محمد اللہ کا رسول تھا. کسی نے پوچھا بتا سکتے ہو اللہ نے آپ کے نبی کو نبی کب بنایا؟ میں نے کہا سنو، میرے نبی تب نبی بنے جب کائنات پہ لفظ کب بھی نہ تھا. کہتا ہے کوئی دن بتاؤ جس دن نبی بنے. میں نے کہا میرے آقا اس دن نبی بنے جب دن بھی نہ تھا. کہتا ہے کوئی گھڑی بتاؤ جس گھڑی نبی بنے. میں نے کہا میرے آقا اس گھڑی نبی بنے جب گھڑی بھی نہ تھی. کہتا ہے کوئی لمحہ تو ہوگا جس لمحے نبی بنے. میں نے کہا میرے آقا اس لمحے نبی بنے جب لمحہ بھی نہ تھا. تو کہتا ہے پھر کیا تھا؟ میں نے کہا لفظ کیا بھی نہ تھا، نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ اب تھا، نہ تب تھا، نہ جدھر تھا، نہ کدھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ ہوئے، نہ علمان، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ بہار، نہ خزاں، نہ
آئی جو میں نے عرض کر دی. میں کہنا کچھ اور چاہتا ہوں. جب بھی کسی پیغمبر نے اظہار نبوت کیا، اللہ نے فرمایا قوم میں جاؤ، جس نبوت کا تاج اللہ نے سجایا ذرا قوم کو دکھا کے آؤ، بتا کے آؤ، منوا کے آؤ، تعارف کروا کے آؤ. اب ذرا مجھے دیکھنا، جب بھی کوئی پیغمبر اپنی قوم میں آتا ہے، نبی قوم میں اظہار نبوت کے لیے بطور حقانیت و تحریر کے نبی معجزہ لے کے آتے ہیں. نبی قوم میں اظہار نبوت کے لیے بطور حقانیت و تحریر کے کتاب لے کے آتے ہیں، صحیفہ لے کے آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ پیغمبر کتاب لے کے اظہار کیجئے، قوم کا بتا کے اللہ نے مجھے نبی بنایا. عیسیٰ کتاب لے کے جائے، اپنی قوم کو اب اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروا کے بطور حقانیت و تحریر کے نبی معجزہ لاتے ہیں، نبی کتاب لاتے ہیں، نبی صحیفہ لاتے ہیں. لیکن جب باری آئی آمنہ کے در یتیم کی، جب باری آئی عبداللہ کے نور نظر کی، جب باری آئی اولین و آخرین کے پیغمبر کی، جب باری آئی شافی معاشر پیغمبر سرار کائنات مجسمہ عبادات صاحب قرآن مبلغ فرقان سرچشمہ ہادی بیان نور الہدا احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حکم سے میرے نبی قوم میں آئے، اظہار نبوت کے آقا بطور حقانیت کے معجزہ لے کے نہیں آئے، باوجود اس کے میرے آقا کا وجود مجسم معجزہ ہے. نبی کا چلنا معجزہ، نبی کا بولنا معجزہ، نبی کا بیٹھنا معجزہ، نبی کا ہاتھ معجزہ، نبی کے قدم معجزہ، نبی کی زبان معجزہ، نبی کے اخلاق معجزہ، نبی کا کردار معجزہ، نبی کا مسکرانا معجزہ، نبی کا تڑپنا معجزہ، نبی کا گڑگڑانا معجزہ، نبی کے اخلاق معجزہ، نبی کے سجدے معجزہ، نبی کے اخلاق معجزہ، نبی کے رکوع معجزہ، نبی کی امت کے غم میں رونا بھی معجزہ ہے. اللہ کے پیغمبر کا پورا وجود مجسم معجزہ ہے. لیکن میرے نبی اظہار نبوت کے لیے معجزہ نہیں لائے، کتاب نہیں لائے، قرآن نہیں لائے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے امت کو نہیں سنائی. میرے آقا نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے بطور حقانیت کے محمد کردار پیش کر کے کہتا ہے هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. اور دنیا والوں میں 40 سال کردار پیش کیا. میرا بچپن آپ نے دیکھا، میرا لڑکپن آپ نے دیکھا، میری جوانی آپ نے دیکھی، میری خوشی آپ نے دیکھی، میری غمی آپ نے دیکھی. قریب سے دیکھا، دور سے دیکھا، گھر میں دیکھا، باہر دیکھا. بتا سکتے ہو محمد کو کیسا پایا؟ کوئی کہہ کیا سکتا تھا سوائے اس کے حسینہ جمیلہ تب وہ موڑے دیتا محمد بنا رب کلم بولنا. نبی نے بطور حقانیت کے اپنی امت میں کردار پیش کیا، کردار پیش کیا. میں قرآن نہیں سناتا، کتابیں نہیں دکھاتا، معجزے لے کے نہیں آتا، کردار دیتا ہوں. اگر کوئی جگہ ہے تو نقطہ لگا کے دکھاؤ، کوئی نقطہ ہے تو انگلی رکھ کے دکھاؤ. بول دے ہی نہیں. سبحان اللہ کہہ رہے. میں ویسے کافی دیر سے سوچ رہا تھا قاری عبدالقدیر صاحب کو میرے زیادہ قریب ہونا چاہیے. انہیں میرے ساتھ دینا ہے، تسی تا آرام ہے جو ماشاءاللہ. قاری صاحب ہاں ماشاءاللہ نبی نے کردار دیا ہے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں توجہ سے دل پر لکھنا. جہاں پور کے روشن زمینوں لوگ بھی کردار دیتے ہیں، لیکن کوئی کسی کے کردار پہ بات نہیں کرتا. ہم علماء سے علم نبوت سنتے ہیں،
سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کردار نہیں پوچھتے. لیکن نبوت نے کردار پہلے پیش کیا، دعوت توحید بعد میں دی ہے. ایک اصول اور قانون بنا دیا کہ جو بھی دھرتی پہ دعوی نبوت کرے وہ کردار لے کے آئے. کیوں چیختے ہو قادیانیوں؟ جب میں قادیانی کے کردار کو آشکاف کرتا ہوں، جب میں قادیانی کے زیر آلود کردار سے پردہ اٹھاتا ہوں، کیوں چیختے ہو چلاتے ہو کہ ہمارے مرزا کے کردار کو کردار کشی کیوں کی جاتی ہے؟ یاد رکھو مقصد نبوت ایسی چیز ہے کہ جو اس مقصد پہ آئے وہ اپنا کردار پہلے پیش کرے، پتا تو چلے کردار کا کیسا ہے. لیکن رب کعبہ کی قسم کوئی گندے کردار والا مقصد نبوت پہ آ بھی نہیں سکتا. بعض لوگ جذبات میں جملے کہتے تھے، غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی تھا. میں کہا کرتا ہوں سچے اور جھوٹے کا فرق انسان میں ہوتے، نبیوں میں نہیں ہوتا. نبی سچا ہوتے، نبی قول کا سچا، نبی عمل کا سچا، نبی کردار کا سچا، نبی ظاہر کا سچا، نبی باطن کا سچا. جو بات اللہ کا نبی کہتے اہل سنت مسلمانوں کا عقیدہ، زمین بڑھ سکتی ہے، آسمان ڈر سکتا ہے، ہوا گرم بدل سکتا ہے، سمندروں کے پانی خشک ہو سکتے ہیں، پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان کا جملہ قیامت تک کبھی بھی غلط اور تبدیل نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، امت محمد مصطفیٰ، امت محمد مصطفیٰ. حضور نے کردار دیا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں دل پر لکھنا، تھکے تو نہیں؟ منوا لیا کرتے ہیں لوگ اپنا کردار. مشکل بھی نہیں ہے، منوانا مشکل بھی نہیں ہے. آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف کنٹری بندہ علاقہ چھوڑ کے باہر چلا جائے، باہر جیڈا مرضی ولی بن کے آ جائے، جیو جیا مرضی ولی تے صوفی باصفا اپنے آپ نو منوا لے. منوا لیا کرتے ہیں لوگ اپنا کردار. جامپور والوں مزہ تب ہے کہ دو شخص مانے تیرا کردار لارب ہے. ایک تیری بیوی مانے، ایک تیری بیوی مانے کہ تو لارب ہے، تب دنیا مانے کی کہ لارب ہے. اور دوسرا تیری پرسنل لائف سے واقف تیرے بچپن کا یار مانے کہ تو بے حق ہے. اگر میں نے کوئی عام سی بات کی ہے تو تسی بیوی تو منوا کے دکھاؤ چاپڑے. جی میں کوئی عام کی گل کی تھی ہے تسی بیوی تو منوا کے دکھاؤ چا منیں دیئے تو ہم بول دے ہی نہیں. ہم درے بیٹھن دے کہ میں پتہ نہ لگ جائے کہ تو انج کر کے آنکھیں. ہاں وہ ایک بزرگ تھے نا، ہزاروں لاکھوں مریدین کا آنا جانا ہوتا، اور جب مریدین کو وقت دے کے گھر میں تشریف لاتے اور آ کے مراقبہ کرنا چاہتے تو بیوی آتی ہے سیدھا ہو بہو میں نے پتہ نکے دا پیو تیری میں تو کا شلوکی ہوئی ہے بڑا صوفی تو سیدھا ہونا ہے یا نہیں. قاری عبدالقدیر صاحب میں غلط کہوں تو مجھے روک سکتے. بیوی نہیں مانتی اور سیدھا ہو وہ نکے دا پیو کیا سیر سٹی بیٹھے تو کی سمجھے میں بھی تیری مرید ہاں. انہیں ہنس کے آدھا ہے خیال کر اللہ کی بندی اتنے مرید میرے کو لمدے تو نہ منے سے. آپ کو پتہ کی آدھی ہے انہیں تو تیرا ڈٹھا کچھ نہیں تھے میں تو ان میں تو منوا لیں کہ تو ولی ہے میں مننا کہ تو ولی ہے. بڑے پریشان ہوں کہ اللہ کی بندی سے کیسے منواؤں کہ میں بزرگ ہوں ولی ہوں. ایک دن عورت نے کیا دیکھا ایک شخص ہواؤں میں اڑتا جا رہا ہے. سبحان اللہ کو ہواؤں میں اڑتا جا رہا ہے. اچانک جو نگاہ پڑی یوں دیکھا سبحان اللہ کہنا
جی صدقے ہوا تھر جاوا ہویا نہ ولی اے ولی بنیا وجہ مننے دا پیو ولی دا ہویا انج جے ولی ہوندے کیویں اللہ دا ولی ہوائے ٹٹدا جا رہے سبحان اللہ کرے بیٹھی تھرے بیٹھی شام میں جدو حضرت گھر آئے تے کول آ بیٹھی تے آکھنے کہ تو ہی بڑا ولی ہے ولی دا میں اج دیکھے ایویں ہوا دے وچ اڑدا جا رہا ہاں انج دا ولی بن تے بابا کہنے لگے کہ منی تے موڑ بھی بیٹھی ہے نا تو سجانے تے نہیں جنو ہوا وچ اڑدا ویکھے اوہی او مننے دا پیو ہے منی تے بیٹھی ہے ہاں جنو ہوا وچ اڑدا ویکھے اوہی او بندے آکھن لگی میں گھنٹہ سجندی رہی ہاں کہ پتہ نہیں ہے تا کوئی چنگا ولی پر ادھا پر کیوں ڈنگا ہے یہ ڈنگا ہو کے کیوں اڑتا ہے بیویاں نہیں مانتی تیرا کردار تب لکی ہوگا جب تیری بیوی مانے کہ تو بے عیب ہے جو تیری خلوتوں کی ساتھی ہے وہ مانے کہ تو لاریب ہے نمبر 2 منوا لیا کرتے ہیں لوگ اپنا کردار آؤٹاس کنٹری مزہ تب ہے کہ تیری پرسنل لائف شبادت تیرے بچپن کے جار کے لاریب پہ تیرے بچپن کے جار کے کہ تو بھی ہے پہ جب میرے کائنات پہ نگاہ ڈالی ہے میری نظر ایک ایسی شخصیت پہ جا کے رک جاتی ہے اور خیر نہیں مانتا لاکھ مرتبہ لوانے پتھر مار کے کہتے تب اللہ کا یا محمد علی آزاد جواب دینا اس کا جواب قرآن دینے کے لیے کافی ہے تب پتیہ تھا ابھی لابی وطن لیکن میں عبدالمان جاؤں میرے نبی کا کردار اتنا بے عیب تھا نبی کا کردار اتنا لیلاب تھا اگر ابو جان نہیں مانتا نہ مانے مجھے کوئی فرق نہیں ابو لاب نہیں مانتا نہ مانے کوئی فرق نہیں کان نبی کی حقانیت و صداقت کر کے اتنی بات کافی نہیں ہے نبی کے کردار کو اگر لارے مانا ہے نبی کی بیوی سیدہ خدیجہ گھبرانے والا ہے اگر نبی کے کردار کو بے عیب مانا نبی کی پرسنل لائف صداقت نبی کے بچپن کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے مانا کیا کردار کے لکی ہونے کے لیے بطور حقانیت و دلیل کے اتنا کافی نہیں تھا کہ نبی کی بیوی نے کردار میں لے لاجواب اور نبی کی بچپن کے جال ابو بکر صدیق نے محمد کو بے عیب مانا اگر توجہ ہوئے تو ایک اور جملہ راضی بیٹھے ہو جنہیں راضی بیٹھے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ جو مزہ نہیں آیا ذرا جھوم کے کہو بڑی بات کرنے لگا ہوں توجہ کرنا نبی نے کردار دیا وہی پیغمبر کا کردار اسوہ ہے امت کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دنیا میں لوگ بہت کچھ کر کے بھی کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا ہے توجہ ایک شخص 5 گھنٹے ممبر رسول پہ بیٹھ کے بیان کرتا ہے 5 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں کہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں تھی وگرنہ کچھ اور بھی کہتا معلوم ہوا کہ 5 گھنٹے کہہ کے بھی کچھ نہ کہا کیوں ایسی بات کرتا ہے اس لیے کہ کمزور ہے ناقص ہے بولتے ہی نہیں چلو سیدھی راضی ہو ناقص جو ہوا کمزور جو ہوا ایک شخص 50 سال بخاری شریف کا درس دیتا ہے اور زندگی کے آخری دنوں میں پوچھا جائے کہ حضرت کو دل کی چاہت کہ حضرت تو
لمبی سانس لے کے کہتے ہیں کہ میں نے 50 سال علم حدیث کی خدمت کی، کاش میری زندگی وفا کرتی، میں مزید اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی خدمت کر چلتا۔ قاری علی شیر صاحب آپ کے جامپور کی عظیم شخصیت گزرے ہیں، کتنے سال قرآن پڑھایا؟ 25 سال، تقریباً 25 سال۔ 25 سال۔ آخر عمر میں پوچھا گیا کوئی دل کی چاہت، کوئی تمنا، کوئی آرزو، تو جواب تھا میری زندگی میں وفا نہیں کی ورنہ قرآن کی خدمت کرتا۔ سکندر اعظم کا نام سنا ہوگا، آتی دنیا کو فتح کرنے والا حکمران۔ آخری دنوں میں پوچھا گیا کوئی چاہت ہے، کوئی دل کی حسرت؟ کہتا ہے میری زندگی میں وفا نہیں کی، اگر زندگی وفا کرتی تو 4 قدم اور آگے بڑھتا، مگر میں جسے سکندر اعظم مانتا ہوں اسے امت کا ماموں سے جتنا حضرت امیر معاویہ کہا جاتا۔ وہ آتی دنیا کا حکمران تھا، وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا، بڑا مبارک تھا نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منصب رواں دواں تھا، وہ ایک سیرت حیا کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر، وہ دیکھنے میں تھا ایک لیکن حقیقتوں میں وہ کارواں تھا۔ قلندرانہ حیات اس کی، سکندرانہ صفات اس کی، کبھی ردا تھا وہ مفلسوں کی، کبھی وہ ریشم کا صاحبہ تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذوفزا تھا۔ آپ بہت کچھ کر کے بھی کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، اور میرے محبوب نے جو کردار امت کو دیا، جو اسوہ امت کو پیش کیا، وہ نبوت کی ٹوٹل زندگی 23 سال ہے۔ کتنی زندگی؟ توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ کتنی زندگی؟ اب 23 سال کتنی سی زندگی ہے، اور 23 سال میں بندہ کر کیا سکتا ہے؟ 2020 چل رہے، کل 1997-98 سے آج تک 23 سال مکمل ہو گئے۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں ابو بکر تو بتا، تو نے 23 سال میں کیا کیا؟ مٹی کیا، خاک کیا، کچھ نہ کیا؟ آپ بتائیں آپ نے 23 سال میں کیا کیا ہے؟ 23 سال کیا زندگی ہے؟ 23 سال میں کوئی کر کیا سکتے؟ میری آقا کی کل زندگی نبوت کی صرف 23 سال، اور وہ بھی اتنی ٹف زندگی، وہ بھی اتنی مصروف زندگی۔ 13 سال تو مکہ میں نبوت نے تڑپتے گزار دیے، نہیں بول رہے۔ 13 سال تو اللہ کے پیغمبر نے تڑپتے گزار دیے، کبھی شیب ابی طالب کی قید، کبھی پتھروں کا کھانا، کبھی طائف کی وادیوں میں اللہ کے پیغمبر کو پتھر مار کے دھتکار دیا جانا، کبھی پیغمبر کے راستے میں گئے کھود دیے جانا، حضور پہ اوجریاں اٹھا کے ڈال دیا جانا، اور کبھی اس فکر میں نبوت کا شب و روز تڑپتے رہنا کہ میرا بلال محمد کے قدموں میں کب آئے گا، میرا عمار کب آئے گا، ابو فقیہ کب آئے گا۔ میرے آقا نے ایک دن ایک سردار کو بلایا، توجہ کرو گے تو ایمان تازہ ہو۔ ایک سردار کو بلایا، فرمایا ابو بکر ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر یہ کسی کے رونے کی آواز سن رہے ہو؟ یہ ذکر اللہ کی گرجدار آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کی محبوب جی سن رہا ہوں۔ ابو بکر پہچانتے بھی ہو یہ بندہ کون ہے؟ نگاہیں جھکا کے کہا محبوب آپ کا بلال ہے، جو ظلم کی وجہ سے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور تڑپ تڑپ کے اللہ اللہ کی صدائیں آج آپ کے نعرے بلند کرتا ہے۔ میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کبھی میرا بلال بھی آزاد ہو کے محمد کے قدموں میں آئے گا؟
کبھی یہ بھی میرے قدموں میں آزادانہ حیثیت سے بیٹھا ہوا مجھے نظر آئے گا۔ حضرت بلال کی آزادی کا سن کے ابو بکر رو پڑے، کہتے ہیں محبوب وہ دن قریب ہیں جب بلال آزاد ہو کے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھا نظر آئے۔ میرے محبوب نے ایک جملہ کہا، فرمایا ابو بکر جب بلال کو مار پڑتی ہے، اس کی چیخیں نکلتی ہیں، محمد بے قرار ہو جاتا ہے۔ ابو بکر کا تڑپنا محمد کو بیدار کر دیتا ہے۔ ابو بکر جاؤ میرے بلال کو محمد کے سلام کہہ کے آؤ۔ حضرت بلال چلے، امیہ بن ایمان حضرت بلال کو پیٹ رہا تھا، ابو بکر کو آتے دیکھا، شرم سے پانی پانی ہو گیا، چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، جام پور والو، اس دور کا مشرک، اس دور کا بے ایمان، اس دور کا لادین، اس دور کا بد مذہب، اس دور کا کافر بھی ابو بکر کا حیا کرتا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ نہ بولے، کوئی بات نہیں۔ اس دور کا مشرک بھی ابو بکر کا حیا کرتا تھا۔ ابو بکر کو اکیلا دیکھ کے بھی ابو بکر کا حیا کرتے تھا۔ ابو بکر اکیلے کے ہے نا، اکیلا دیکھ کے بھی ابو بکر کا حیا کرتا تھا۔ ظالمہ تو محمد کے پہلو میں ستا دیکھ کے بھی حیا نہیں کرتا۔ اس دور کا مشرک ابو بکر کا حیا کرتا تھا، تو نبی کے حجرے میں دیکھ کے بھی حیا نہیں کرتا۔ ابو بکر تشریف لے گئے، امیہ نے آتے دیکھا، چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ جناب ابو بکر قریب ہوئے، بلال زمین پہ تڑپ رہے تھے، خون رستا تھا، پورا جسم زخمی ہے۔ حضرت ابو بکر نے جا کے سلام کیا، کہنے لگے بلال تیرے محبوب کے سلام لے کے آیا ہوں۔ بلال نے تڑپ کے کہا، لا لا، نہیں 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 ابو بکر، مجھے اٹھنے دیجئے، کہیں رب مجھے بے ادبوں میں نہ لکھ دے کہ میں لیٹ کے محمد کے سلام قبول کروں، مجھے اٹھنے دیا جائے۔ بلال نے ہمت کو جمع کیا، اٹھنے کی سکت کوئی نہیں، ہاتھ کر کے کہتے ہیں ابو بکر مجھے سہارا دو۔ جناب ابو بکر نے اٹھا کے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوم کے مصطفیٰ کے سلام پیش کیے۔ ابو بکر نے سلام کہے تو بلال ہاتھ باندھ کے نبوت کے سلام قبول کرتا ہے، رو کے کہتے ہیں ابو بکر مجھے بتاؤ مصطفیٰ نے صرف سلام بھیجے یا اللہ کے پیغمبر نے بلال کا نام بھی لیا ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں بلال مصطفیٰ نے تیرا نام بھی لیا ہے، آقا نے نام لے کے سلام کہے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں ابو بکر ذرا میرے قریب ہو، میرا دل کرتا ہے میں اس منہ کو چوموں، ان ہونٹوں کو چوموں جو غلام کے پاس میرے آقا کا سلام لے کے آیا۔ حضرت میں کیسے کلندر سے واقف ہوں، سن 74 کی تحریک ختم نبوت میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے گرفتار کیے گئے، رات کو بڑا مارا بڑا مارا بڑا مارا، اتموا کر کے 3 بجے چھوڑ کے چلے گئے۔ جسم زخمی ہے، خون رشتہ ہے، پورے وجود پہ زخم ہے، بیٹھے ہیں اٹھ نہیں سکتے، لیٹ نہیں سکتے کہ پوری کمر زخمی ہے۔ کہتے ہیں میں نے جولی پھیلائی، میں ان کی خدمت میں دعائیں لینے بیٹھا تھا، فرمانے لگے میں نے جولی پھیلائی، اللہ مجھے بیٹھے بیٹھے ہی نیند دے دے، کچھ فاقہ تو ہو جائے، کچھ آرام تو مل جائے۔ فرماتے ہیں ایسے بیٹھا تھا، جھٹکا لگا، ایسے نیند اور بیداری کی درمیانی سی کیفیت میں اونگ آئی، خواب میں کملی والے کا دیدار ہوا، دیدار مصطفیٰ ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا محمد حسین میری عزت کے لیے بڑی مار کھائی ہے، محمد حسین میری عزت کے لیے بڑی مار کھائی ہے۔ عرض کی محبوب بڑی مار کھائی ہے مگر آپ کے بلال سے تو کم کھائی ہے، اتنی تو نہیں کھائی جتنی بلال نے کھائی تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا سوتا کیوں نہیں،
لیٹتا کیوں نہیں, آرام کیوں نہیں کرتا, نیند کیوں نہیں کرتا؟ رو کے کہا محبوب جسم زخمی ہے, لیٹ نہیں سکتا, پورے وجود سے خون رستے, میری کمر زخموں کی تاب نہیں لا رہی, آقا میں بہت تکلیف پہ ہوں. رحمت والے نبی نے فرمایا محمد حسین مجھے دکھانا پسند کرو گے, کہاں زخم ہے, کتنے زخم ہے, کتنی تکلیف ہے؟ کہتے میرے خواب کی حالت پہ اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا. اللہ کے نبی کو زخم دکھائے, حضور نے خواب کی حالت میں میری کمر پہ یوں کر کے ہاتھ پھیرا, کہتے ہیں بس نبوت کا ہاتھ لگنا تھا, صبح اٹھا تو میرے جسم پہ زخم کے نشان ہی ختم ہو چکے. بندہ سب کچھ کرتا ہے پھر بھی کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا, اور آقا نے 13 سال تو تڑپتے گزار دیے, باقی 10 سال اتنی ٹف زندگی محبوب کی. 27 مرتبہ بنفس نفیس محبوب نے جہاد کیا ہے. میں بڑی بات کرنے لگا ہوں, توجہ کرنا. ایک ملک کسی ملک سے ایک مرتبہ جنگ کر بیٹھے, 100 سال تک تو وہ معاشی اعتبار سے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا, اتنا معاشی بحران کا شکار ہوتا ہے. اور آقا نے 10 سال میں 27 جنگیں لڑی. اتنی ٹف زندگی, کبھی بدر میں جا رہے ہیں, کبھی احد میں جا رہے ہیں, کبھی خندق میں جا رہے ہیں, کبھی تبوک میں جا رہے ہیں, کبھی خیبر کا قلعہ فتح کرنے رسول جا رہے ہیں. یعنی 13 سال آقا نے تڑپتے گزارے, 10 سال نبی نے 27 مرتبہ جہاد کرتے پسند کر دیے, اور تم 50 سال 100 سال 150 سال محنت کرے تب بھی کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا. میرے آقا کی محبت کی کل زندگی صرف 23 سال, وہ بھی ٹف زندگی, وہ بھی مصروف ترین زندگی, تڑپتے گزارتی, جہاد کرتے گزارتی, جیلوں میں بسر کرتے گزارتی, لیکن مختصر سی مصروف ترین ٹف زندگی میں آقا نے قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک گر کے ایک اسوہ پیش کیا, کردار پیش کیا. معاملات امت کو دیکھیں, اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے ہیں, ابھی چلے نہیں. حجۃ الوداع کے موقع پہ بقائے ہوش و حواس اپنے ماننے والوں کے 1.5 لاکھ کے قریب محمد چاروں کو جمع کر کے اعلان کرتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تکمیل دین کی آیت اتر چکی ہے, قرآن کامل ہو چکے, حدیث کامل ہو چکی ہے, نبی کا دین مکمل ہو چکے. اللہ کے نبی کی زبان پہ حق جاری ہوتے ہیں. میں اپنے انداز پہ قرآن کی آیت کا معنی ان لفظوں میں کروں گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے یارو رب جو کچھ بھی محمد کو دینا چاہتا تھا اللہ نے سارا نبی کو دے دیا ہے. توجہ, رب جتنا کچھ اپنے نبی کو دینا چاہتا تھا اللہ نے سارا محمد کو دے دیا. اور میرے یارو رب نے جتنا کچھ مصطفیٰ کو امت میں دینے کے لیے دیا میں سارا اپنے صحابہ کے سینوں میں منتقل کر چکا. اب اگلے جملے پہ غور کرنا. میرے یارو آپ سے کہتا ہوں دین اللہ نے مجھے دیا, میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے. اب آنے والی امت کو دین پہنچانا میری ذمہ داری نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. میں قرآن آپ کو دے کے جا رہا ہوں, حدیث آپ کو دے کے جا رہا ہوں, اسوہ آپ کو دے رہا ہوں, کردار نبوی آپ کو دے رہا ہوں, معاملات, معاشیات, تجارت, معیشت, اخلاق, کردار, اعمال, عقائد آپ کو دے کے جا رہا ہوں. گویا کہ چونکہ یہ اللہ نے سارا مصطفیٰ کو دیا ہے, مصطفیٰ نے سارا صحابہ کو دیا ہے, صحابہ نے سارا امت کو دیا ہے. قرآن آیا اللہ سے مصطفیٰ کے سینے پہ, لیکن امت کو دینے والے صحابہ ہے. نبی کی حدیث امت کو دینے والے صحابہ ہے. کردار نبی امت کو دینے والے صحابہ ہے. نبی کی تجارت امت کو دینے والے صحابہ ہے.
نبی کی معیشت امت کو دینے والے صحابہ ہے، عقائد امت کو دینے والے صحابہ ہے، نظریات امت کو دینے والے صحابہ ہے، معاملات امت کو دینے والے صحابہ ہے، عبادات امت کو دینے والے صحابہ ہے۔ گویا اللہ نے ڈائریکٹ صحابہ کو نہیں دیا، رب نے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے ڈائریکٹ امت کو نہیں دیا، نبی نے صحابہ کو دیا۔ امت کو دینے والے صحابہ ہے، صحابہ ہے، صحابہ ہے، صحابہ ہے، صحابہ ہے، صحابہ ہے۔ میں بڑا سوچتا ہوں وجہ کیا ہے؟ پورے ملک کا ہر سنی کہتے، دیوبندی بھی کہتے، اہل حدیث بھی کہتے، بریلوی بھی کہتے، نقشبندی بھی کہتے، قادری بھی کہتے، چشتی بھی کہتے، شالورتی بھی کہتے۔ پاکستان کے واسیوں میں ہر طبقے کا جوان کہتے، چھوٹا بھی کہے، بڑا بھی کہے، امیر بھی کہے، غریب بھی کہے، ابرا بھی کہے، بیگانہ بھی کہے، قریب کا بھی کہے، دور کا بھی کہے، ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، صحابہ، 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 صحابہ۔ اس لیے کہ رب نے جو کچھ امت کو دینا تھا مصطفیٰ کو دیا، نبی نے جو دینا تھا صحابہ کو دیا۔ اب امت کو دینے والے صحابہ ہے، قرآن دینے والے صحابہ ہے، حدیث دینے والے صحابہ ہے۔ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے قرآن، حدیث، اعمال، کردار، معاشیات، ہر چیز کی بقا کر کے صحابہ، 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 صحابہ کرتے پیے گے انشاءاللہ۔ لے شوق شناخت صحابہ کا، کر چرچا ہو صحابہ کا، کر طلب تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ۔ حضرت قاری صاحب تشریف لا چکے، میں اسی پہ اجازت چاہتے ہوئے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کے لالعیب کردار بے عیب اسوہ پہ طریقہ اصحاب رسول نصیب کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعویٰ